عزیزو یہ منظر بڑا دل خراش منظر ہے. بغیر پنجے کے یہ 12-14 پرچم کی برآمدگی ایک لٹے ہوئے قافلے کی یاد دلا رہی ہے. لٹے ہوئے قافلے کی. لٹا ہوا قافلہ اس معنی میں ہے کہ اس لٹے ہوئے قافلے میں جو ذوالجناح ہے بغیر زین کے ہے، بغیر زرہ کے ہے. لٹے ہوئے قافلے کا منظر یہ ہے کہ اس میں جو گہوارہ ہے وہ جلا ہوا گہوارہ ہے. عجیب دل خراش منظر ہے. میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں اس منظر. یہ اس طریقے سے کالے پرچم کی برآمدگی، لٹے ہوئے قافلے کی منظر کشی عزیزو محسوس کیجئے گا تو گریہ کیجئے گا، محسوس کیجئے گا تو روئیے گا. واقعات کربلا کے مصائب برداشت کرتے کرتے یہ قافلہ جب مدینے کے لیے روانہ ہو رہا ہے، اس قافلے میں جو عورتیں ہیں جب مدینے سے چلی تھی تو ان کی شان اور تھی، جب مدینے واپس جا رہی ہے تو عجیب و غریب انداز ہے. مائیں موجود ہیں لیکن گود اجڑی ہوئی ہے، بیبیاں موجود ہیں لیکن سہاگ اجڑا ہوا ہے، بہن موجود ہے لیکن بغیر بھائی کے ہے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ اب ان پرچم کے سائے میں اگلی زیارت آپ کرنے جا رہے ہیں. جگر کو تھام کے بیٹھیے گا. حالانکہ آپ بارہا زیارت کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آج محسوس کر کے زیارت کیجئے. کون آ رہا ہے؟ وہ بیوی آ رہی ہے جو مدینے سے بڑی شان کے ساتھ چلی تھی. یہ عالم مبارک کی زیارت کی جیسی تو میں نے پہلے پیش کیا کہ اب یہ عالم مبارک جو آ رہے ہیں یہ عالم غازی حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام سے منسوب ہے. جب یہ غازی عباس جب خیمے سے چلے تھے ایک آقا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے. بھیا میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دیتا، بھیا میں تمہیں جنگ نہیں کرنے دیتا. غازی عباس نے ایک بار کہا اے آقا بتائیے یہ صدائیں اعلیٰ تشلطن کی سنائی دے رہی ہے، کیا کیا جائے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا اے بھیا عباس جاؤ جا کے مشق سکینہ لے لو اور خیمے میں پانی کا بندوبست کرو. عزیزوں میرا شیر علم لے کر کے چلا نہر فرات کی طرف جو مجمع کثیر تھا کفار کا، کائن کی طرح پھٹنے لگا. غازی نہر فرات پر گیا، جانے کے بعد مشق کو بھرا. مشق بھرنے کے بعد یہ غازی پاک علیہ السلام اپنے ایک ہاتھ میں مشق دوسرے ہاتھ میں علم مبارک لے کر کے دریا سے نکلے، دریا فرات سے نکلے، خیمے کی جانب بڑھ رہے ہیں. بچوں میں عجیب و غریب اطمینان ہے، بچوں کو عجیب و غریب ولولے ہیں. دیکھو سکینہ کہتی ہے دیکھو میرا چچا دریا سے پانی لے کے آ رہا ہے. بچوں نے نہر فرات کی طرف دیکھنا شروع کیا. جیسے جیسے نہر فرات کی طرف سے یہ علم مبارک بلند ہوا، بچوں کو تسلی ہوتی چلی گئی، بچوں کو اطمینان ہوتا چلا گیا. یہ علم مبارک، یہ نشانی، یہ پرچم ہے، یہ لشکر حسینی کا پرچم، یہ لشکر عباس علیہ السلام جس کے قافلہ سالار ہے، یہ علم لے کر کے رفتہ رفتہ خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں. عزیز تاریخ
شخص نے پشت سے وار کر کے داہنی جانب دائنا شانہ قلم کر دیا، دوسرے شخص نے بایاں شانہ قلم کر دیا۔ بچوں نے ایک بار عالم میں جنبش دیکھی، ایک بار عالم میں جنبش دیکھی، جب عالم کو جھکتا ہوا دیکھا، ان معصوم بچوں کی آس ٹوٹ گئی، ان معصوم بچوں کی آس ختم ہو گئی جو اپنے چچا سے بڑی امید رکھے تھے کہ چچا پانی لے کر کے آ رہے ہیں۔ لیکن افسوس کہ اگر جناب عباس علیہ السلام کے اوپر یہ ظلم یہیں تک ختم ہو گیا ہوتا، لیکن ایک شقی نے سر اقدس پر ایسا گرز مارا کہ میرا آقا، ایک جملہ یہاں بول دو، ایک جملہ یہاں بیان کرتا چلوں، عجیب و غریب منظر ہے، ایک عجیب کیفیت ہے، منظر کشی ہے، محسوس کیجئے گا، گریہ کیجئے گا۔ جب میرا آقا زمین پر آ گیا، امام حسین علیہ السلام پہنچے، ایک بھائی کے لیے کہتا ہے، بھیا عباس تمہارے مرنے نے میری کمر توڑ دی۔ کتنا نیچرل ہے یہ کربلا، کتنی نیچرل ہے، کتنی نیچرل ہے یہ کربلا، محسوس کیجئے۔ 1400 برس سے یہ واقعات سنتے چلے آ رہے ہیں آپ۔ میں نے آج کوئی نیا جملہ نہیں کہا، میں نے کوئی نئی بات نہیں کی، کوئی نیا جملہ نہیں کہا، یہ سارے ذاکرین سے یہ جملہ سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ہماری جانیں قربان ہوں کربلا کے شہیدوں پر کہ آج بھی جب یاد کریے تو گریہ کرنے لگتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جناب عباس کے لاش کے قریب، جناب عباس کے قریب پہنچے، جناب عباس کے سر کو زانوں پہ رکھا۔ ایک بھائی نے ایک بھائی سے گفتگو کی، اے بھیا عباس، ساری زندگی تم نے ہمیں آقا کہا، ایک بار بھائی کہہ دو۔ غازی عباس کہتے ہیں، آقا سب سے پہلے آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجبور ہوں۔ سوچئے گا تو روئیں، سوچئے گا تو روئیں، مجبور ہوں۔ ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، نہ میں ایک آنکھ سے تیر نکال سکتا، نہ دوسری آنکھ کا خون صاف کر سکتا، اس لیے کہ میرے دونوں شانے نہیں، میرے دونوں ہاتھ نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کی آنکھوں کا خون صاف کیا، جناب عباس علیہ السلام نے آقا کی زیارت کی۔ کتنا غیرتدار بھائی تھا جس نے ابتدائی مرحلے میں یہ کہا ہو کہ آقا جس زبان سے ایک کہہ دیا اس سے دو نہیں کہہ سکتا، زندگی بھر جسے آقا کہا۔ جب خواہش حسین پر جناب عباس نے اپنے آقا کو بھائی کہہ کے پکارا، اس کے بعد سے دوبارہ جناب عباس کی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلا، میرا غازی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آئیے جنو، غازی عباس کے عالم مبارک کے بعد شہزادی کی آمد۔ عزیز الذوالجلال کی آمد۔ اس ذوالجلال الگ الگ ناموں سے جانا گیا، وہ تفصیل میں آپ کے آگے بیان کروں گا۔ عزیزو، یہی وہ گھوڑا ہے، یہ وہ ذوالجلال ہے، یہ وہ اسب وفادار ہے، یہ وہ ذوالجلال ہے جو واقعات کربلا میں دشمنوں سے اچھا کام کر رہا ہے۔ یہ ذوالجلال دشمنوں سے اچھا کام کر رہا ہے۔ میں نے یہ جملہ یوں ہی نہیں بیان کیا، آپ زیارتیں کر لیجئے، اس کے بعد میں جملہ بیان کروں۔ یہ جملہ اس لیے بیان کر رہا ہوں، ذوالجلال ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں جناب علی اکبر کا ذوالجلال، ایک طرف جناب عباس کا ذوالجلال، جناب علی اکبر کے ذوالجلال
منٹ کے لیے ذرا سا آپ متوجہ ہو جائیے، میں جملہ بیان کر دوں ذوالجلال امام حسین علیہ السلام کے لیے، تاکہ آپ تصور میں جب اس منظر کو لائیے گا تو انشاءاللہ گریہ کیجیے گا۔ عزیزو ذوالجلال جس وقت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، یہ لشکر، یہ ملعون، یہ اس حد تک دشمنی پر اتارو تھے، ان کے دلوں میں اتنا بغض تھا کہ عزیزو لاش حسین اگر یوں ہی چھوڑ دیتے، اس لیے کہ میرا آقا حسین جب خیمے سے نکل رہا تھا مقتل کی طرف تو ایک جملہ کہا، اے بہن زینب جاؤ میرا وہ لباس لے آؤ، میرا وہ لباس لے آؤ، میں اسے پہن لوں۔ جناب زینب نے ایک لباس امام حسین کے حوالے کیا، میرے مولا نے لباس کو چاک چاک کرنا شروع کر دیا۔ شہزادی پوچھتی ہے بھیا حسین یہ لباس چاک چاک کیوں کر رہے ہو؟ کہا بھائی بہن زینب تاکہ ان ملعونوں پر کو ہماری غربت پہ ترس آ جائے، ہماری غربت پہ ترس آ جائے۔ عزیزو لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عجیب جملے ہیں تاریخ کے جو میں نے پڑھے ہیں وہ آپ تک بیان کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ملعونوں کا ایک سلسلہ چلا، لاش حسین کے ساتھ کسی نے جسم سے کپڑے اتارے، کسی نے قبا لے لی، کسی نے امامہ اتار لیا، کسی نے زرہ لے لی، اور عزیزوں کوئی تلوار لے کے چلا گیا۔ ایک ملعون آگے بڑھا، جب اس نے یہ دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا جنازہ برائنا پڑا ہوا ہے، وہ آگے بڑھ کے واپس جا رہا تھا کہ اب اس لاش سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ جیسے ہی وہ ملعون آگے بڑھا، اسے امام حسین علیہ السلام کی انگشتری کے اوپر نظر پڑ گئی، وہ ملعون آگے بڑھا، انگشتری کو اتارنے لگا۔ جب انگشتری نہ اتری تو اس ملعون نے اپنی تلوار سے امام حسین کی انگلی کو قطع کر دیا۔ حسین علیہ السلام کے جنازے کے چاروں گرد گھومنے لگا، اور اس کے بعد ان ملعونوں سے امام حسین علیہ السلام کے جنازے کی حفاظت کی۔ سلام ہو اس غیرتدار جانور پر کہ جس نے کربلا میں اپنی ذمہ داری کو سمجھا، اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے حق وفا ادا کیا۔ لیکن افسوس کہ وہ کربلا کے وہ عرب کے مسلمان کیسے مسلمان تھے جو نواسہ رسول پر مسلسل ظلم ڈھا رہے تھے۔ ابھی اس زلزلہ کے بعد آپ نے کیا دیکھا؟ اس چیز ہماری کا ایک شبیہ ہماری آپ کے سامنے موجود ہے۔ دائنی جانب جناب عباس کا گھوڑا جس کا نام میں نے پہلے عرض کیا کہ اسے مرتجز کہا گیا، داہنی جانب جناب عباس کا گھوڑا اور بائیں جانب جناب علی اکبر کا گھوڑا، اسے عقاب کہا گیا تاریخ میں۔ اور یہ وہ منظر ہے، یہ اس کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ مدینے سے جب رخصت ہو رہی ہے تو خانوادہ عصمت کی پروردہ شہزادی زینب اپنے بھائیوں کے، اپنے بھتیجے کے سائے میں بڑی شان و شوکت سے رخصت ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ منظر کشی واقعات کربلا کے بعد کی ہے، مدینے کی واپسی ہے۔ اب تو شہزادی رخصت ہو رہی ہے تو دائنی جانب نہ عباس ہے، بائیں جانب نہ علی اکبر ہے۔ بیویوں نے شہزادی کو ہماری پر بٹھایا، یہ سلسلہ آگے بڑھا عزیزان گرامی۔ اس کے بعد کا جو منظر، اس کے بعد جو شبیہ جس کی آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں، جناب لیلا کی ہماری، جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی ہماری کی زیارت آپ کر چکے، جناب لیلا کی ہماری عورتوں کے سامنے، ان مردوں کے سامنے میں بہتر کروں۔ جناب لیلا کا جملہ، مادر علی اکبر 18 برس جس گڑیل جوان کو اس شہزادی نے بڑے نازوں سے پالا ہو، شہزادی نے 18 برس کے گڑیل جوان کو بڑی مشقتوں اور نازوں سے پالا ہو،
یہ وہ بیوی ہے